وہ ہماری تلاش میں. باجید کا قول بڑا سمجھا جاتا ہے مگر کوئی ایکسیپشنل قول نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے 40 برس اللہ کو تلاش کیا، جب پایا تو مجھے معلوم ہوا وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں تھا. جب ہم ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں تو خدا بندے کو پیدا کرنا، بستیاں آباد کرنی، کنوؤں میں پانی دینا، چھتوں کو الٹانا، یہ سارے کا سارا کام ہمیں فضول لگتا ہے، اور خدا کسی فضولیت کا شکار نہیں ہے. He has created 100,000 billions and trillions of people. تو آخر کوئی مقصد تو اس کا ہوگا نہیں، اور اگر وہ مقصد انسان پہ آسان نہ ہو تو پھر انسان نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا. He is looking for us. He is trying to choose. He is making his choices. جہاں سے اسے اخلاص نظر آئے گا اس نے شیطان کو چیلنج کر کے گا کہ ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے تو گمراہ کرے گا، مگر اتنا یاد رکھنا کہ جس بندے کے دل میں میرے لیے ذرہ برابر بھی اخلاص ہوا تو اسے گمراہ نہیں کر سکے گا. الا عباد اللہ المخلصین، کہ جو اخلاص والے ہیں وہ تیرے ہاتھ کبھی نہیں چڑھیں گے، ذرا برابر اخلاص ہوگا. تو میرے خیال ہے انشاءاللہ اب میں ذرے سے کافی زیادہ ہے، آپ کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لحاظ سے ماشاءاللہ یو آر لکی. شروع سے ہی ہے، یہ کوئی آج کا موڈ نہیں ہے، مگر وہ زیادہ محبت ہوئے گی زیادہ رنج آپ اٹھاؤ. انسانی آپ پرائیورٹی پوچھتے ہو، پرائیورٹی یہ ہے کہ جب ہمیں بہت ساری محبتیں ہوں اور ہر محبت ہمیں طوفان پہ اس طرح سوار کر دے جیسے خزاں میں کوئی کسی خزاں رسیدہ پتے کو لیے جاتی ہوا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مستقل ٹیمپر صرف خدا کے لیے تخلیق کر دیں، باقی محبتیں اتنی اثر انداز نہ ہوں کہ اس محبت کو ہمارے لیے خطرے کا باعث بنا دیں. مجھے بڑا کبھی ڈر لگتا ہے، جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اللہ اور اس کے رسول آپ کو ہر چیز سے پیارے نہ ہوں. تو ہمیں اتنی پیاری ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں بتاتا ہوں. ایک کو کہتے ہیں ایمان، ایک کہتے ہیں ایمان کی حلاوت. یہ حدیث آئی ہے حلاوت ایمان پر، کہ ایمان کا ٹیسٹ. کھانا تو ہم سب کھاتے ہیں، پر جب کوئی ٹیسٹ فل کھانا کھانا ہوگا ریئل گوڈ اینڈ یو مسٹ ریممبر دیٹ آئی مس دیٹ فوڈ، واٹ اے ڈش، واٹ اے ٹیسٹ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تم نے ٹیسٹ لینا ہوگا نا تو ٹیسٹ میری محبت سے پیدا ہوگا. عبادت خدا کی اور محبت میری. میں نے کسی جگہ کہا تھا، اگرچہ میں سمجھتا ہوں وہ جملہ تھوڑا سا ایکسیس میں ہے، مگر میں ابھی بھی قائل ہوں اپنے اس جملے کا کہ خدا کی عبادت لا شریک اور محمد رسول اللہ کی محبت لا شریک ہونی چاہیے. تو جب حضور کو نے یہ فرمایا نا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے، تو فرمایا کہ خدا کو ایسے عبادت کرو کہ پھر اس میں کوئی اور شریک نہ ہو. پھر فرمایا کہ مجھ سے ایسی محبت رکھو جیسی تمہیں کسی اور شے سے نہ ہو. پھر فرمایا کہ ایمان کی ایسی حفاظت کرو جیسے تمہارا دل سانپ کے سوراخ میں ہاتھ دینے سے ڈرتا ہے نا، ایسے تم شرک اور کفر کا دھیان رکھو اور مت جاؤ اس طرح. پھر تمہیں حلاوت، اصلی مزہ ایمان کا نصیب ہوگا. مگر اس کی ڈیمونسٹریشن تب ہوئی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عمر تم مجھے کتنا چاہتے ہو؟ فرمایا اپنی جان سے کم، ہر چیز سے زیادہ. فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اگر تم مجھے اپنی جان سے بڑھ کے بھی نہ چاہو. تو عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. بچے صاحب یہ تو دیکھو یہ آپ کا ابلاغ ہوتا ہے اس اٹیچمنٹ کو، حالانکہ بچے ہمارے ہوتے ہی کوئی نہیں. یہ ایک یونیورسل میتھڈالوجی ہے جس کے تحت ہمیں بچے ملتے ہیں. اب اگر تھوڑا سا آپ غور کرو کہ پیچھے بلینز آف ایک لائن لگی ہوتی ہے، کارڈ ایشو ہو رہتے ہیں، کمپیوٹر انٹریز ہو رہی ہوتی ہیں. ایک بچہ کہتا ہے جی پاجی مینو کتنے بھیج رہا ہے، اور کہا جی کرنل صاحب چلے گا. وہاں اس کے کوئی چوائسز نہیں ہوتے، کسی قسم کا کوئی اس کا رول نہیں ہوتا. نیچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے حساب سے بچے آ رہے ہیں. وہ الاٹمنٹ ہے. یور کڈس وہ ارواح ہیں جو آپ کو الاٹ کی گئی ہیں. آپ کا فرض یہ ہے ان کی مہمان نوازی اچھی کرو، ان کو اپنے جیسا
کوشش کرو کہ جیسے آپ کمٹ کر رہے ہیں ریلیجن کو، ایک اخلاص پیدا کر دو، ان کی تربیت میں انصاف پیدا کر دو. یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جن کو لے کے وہ آگے بڑھ کے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے. باقی میرا نہیں خیال کہ آپ بچوں کو کوئی وہ آپ کا، جب آگے بڑھو گے پھر بچے گئے اور آپ گئے، چھٹی ہو گئی، وہ تو اسی زمین کے لیے. تو اتنے ایریل کمبینیشن کو آپ مستقل کمبینیشن نہیں کہہ سکتے. Therefore, those people who get involved into these smaller priorities strongly, they suffer. اس کا غم زیادہ انہیں ہوتا ہے. anyway ہمارا فرض ہے ان مہمانوں کی حفاظت کرنا، ان کو پالنا، ان کو اس قابل بنانا کہ یہ ہماری طرح ہی اس آزمائش کے پیٹرن سے گزر سکیں. If you are lucky, your parents are giving you the right kind of mood, you should also be able to give them a proper idea کہ آپ کون ہیں، کدھر سے آئے ہیں، کیا موڈ ہونا چاہیے، کیا نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو بہترین تعلیمات دلواتے ہیں، مگر جو نیچرل تعلیم ہے وہ نہیں دیتے، ہم ان کو وہ رجحان اور وہ ایٹیچیوڈ نہیں دیتے کہ جی آپ نے ان ویلیوز کو سامنے رکھا ہے، ایک خدا ہے اس کو یہ کرنا ہے، رسول کو یہ کرنا ہے. ہم تو ادھر توجہ ہی نہیں دیتے. لے دے کہ قاری کو ہم نے بچے کو بھیجا، قاری نے پڑھا دیا اور اس پہ ہم بیس کرتے. کئی ان پڑھ جنہوں نے زندگی بھر لفظ قرآن کا باوجود کوشش کی نہیں پڑھا ہوتا، وہ بچے کو حفظ کرانے پہ زور دے دیتے. تو میں کو بچے سے پوچھ تو لو، بچوں کو آپ کو پتا ہے کیوں سر درد ہوتا ہے حفظ کرنے والے، دے ڈونٹ وانٹ اٹ، آپ زبردستی حفظ کرا رہے ہوتے ہیں. ہمارے تو یہ ہے کہ ہم اگر نیچرل تعلیم دے سکیں نا بچوں کو. اور میں نے دیکھا کہ وہ باپ جو ان کو آنےسٹ رزق دے رہے ہیں، ان کو اچھی ویلیو دے رہے ہیں، بچہ فوراً آئیڈینٹیفائی کر. If he thinks my father always speaks the truth, he will be proud. If he thinks my father is kind-hearted, he will be proud. If he thinks my father is courageous enough to stand against all odds, he will be proud. ہم نے ان کو ویلیو اور ٹریڈیشن دینی ہوتی ہے. آگے اللہ ان کا وارث ہے، ظاہر ہے وہ آپ کی اولاد ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہو. قرآن میں آپ نے پڑھا خضر کے وہ واقعے کو پڑھا کہ خضر نے کیا کہا کہ میں نے دیوار اس لیے سیدھی کر دی کہ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا. تو دعا کر گیا ہوگا نا. تو دعا بچوں کو یہ لگ رہی کہ 3 نسلوں کے بعد ان کے لیے ایسا موقع پیدا کیا کہ ان کے باپ کی یا دادا کی دعا ان تک پہنچے اور وہ سرمایہ کے مالک. یہ آپ کی تصویر 4 دعائیں، تسبیح اللہ کی اور